زندگی میں چاہے وہ ڈیسک ٹاپ ہو، ہماری ڈیسک ہو، یا ہماری زندگی کے معاملات ہوں، وہ اس کو ہم اتنا کلٹر کر لیتے ہیں، اتنا اس میں پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم مسائل پیدا کرنے کے بعد خود حل نہیں کر پاتے کہ کون سا مسئلہ پہلے، کس مسئلے کو کیسے، اور ان ساروں کو کیسے حل کروں۔ لہٰذا اسلام میں اس بارے میں ہم کو کیا کیا بتایا گیا ہے؟ جیسا کہ میں نے بتایا، زندگی میں انسان کو مسائل آتے رہیں گے، پریشانیاں، مصیبتیں، اور کسی کی جان کا مسئلہ، کسی کا بیماری کا مسئلہ، اس سے آپ بھاگ نہیں سکتے۔ پہلی چیز یہ ایکسیپٹ کر لینا ہے، زندگی میں مسائل آئیں گے، کہیں سے بھی آ سکتا ہے، کبھی بھی آ سکتا ہے۔ مسئلہ آپ سے اپوائنٹمنٹ لے کے نہیں آئے گا، کوئی پرابلم زندگی میں آپ سے اپوائنٹمنٹ لے کے نہیں آئے گا۔ کئی لوگ ہیں جو اچھے خاصے ہوتے ہیں، ہنستے کھیلتے رہتے ہیں، اچانک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، یہاں بہت درد ہو رہا ہے، یہاں درد ہو رہا ہے، ڈاکٹر کہتا ہے یہ ٹیسٹ کیجئے، اس کے بعد اچانک کوئی بیماری نکل آتی ہے۔ آپ کے پاس کوئی مسئلہ کبھی بھی آ سکتا ہے، آپ کو اس کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے۔ جو لوگ مسائل کے لیے پہلے سے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر کے نہیں رکھتے ہیں، اکثر اوقات یہ لوگ اپنا ذہنی بیلنس کھو دیتے ہیں۔ اس لیے ایک آدمی، اسلام میں ہم کو یہ بتایا گیا ہے، تم اس حقیقت کو مان کے چلو کہ دنیا میں تم کو پریشانیاں آنے والی ہیں، تمہارا امتحان ہونے والا ہے۔ تو ہم یہاں پر امتحان کے لیے دنیا میں جمع ہیں، یہ پلانٹ ہمارے لیے امتحان کی جگہ ہے۔ ہاں، یہاں سے جب ہم جائیں گے، وہ جو جگہ ہماری ہوگی وہ جزا کی جگہ ہوگی، یہ عمل کی جگہ ہے، یہ یہاں پر امتحان کی جگہ ہے، نتیجہ آخرت میں آنے والا ہے۔ لہٰذا اپنے آپ کو جو آدمی امتحان کے لیے تیار کر لیتا ہے، وہ آدمی اس امتحان کو پار کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اچانک اس پر مصیبتیں جب آتی ہیں، وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تم کو آزماتے ہیں شر اور خیر کے ذریعے سے امتحان کے طور پر۔ سب سے پہلی چیز یہ جاننا ہے، امتحان میں آدمی کو کرنا کیا ہے۔ دو قسم کے امتحان جیسے کہ ہم نے دیکھا آیت میں، ایک راحت کے ذریعے سے بھی ہوگا، خوشی کے ذریعے سے ہوگا، دنیا میں سب کچھ مل رہا ہے، جیسا دل چاہتا ہے ویسا ہو رہا ہے، یہ بھی امتحان ہے۔ یہ جزا نہیں ہے، یہ ریوارڈ نہیں ہے، دنیا میں یہ بھی خود ایک امتحان ہے۔ اور میں کر رہا کچھ ہوں، ہو رہا کچھ ہے، لوگوں کے ساتھ اچھا کر رہا ہوں، وہ برا سلوک کر رہے ہیں، میں اپلائی کر رہا ہوں، سب کچھ ہے، جاب نہیں مل رہا ہے، میں جو چاہ رہا ہوں وہ نہیں ہو رہا ہے۔ ایک ایسا بھی حال آدمی کے اوپر آتا ہے۔ ان دونوں حالتوں میں آدمی کا ریئیکشن کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ جو آدمی اللہ پر اور آخرت پر، مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو جنت جہنم بنائی اس پر ایمان رکھتا ہے، وہ اسلام کو ماننے والا ہوتا ہے، اس کو مومن کہتے ہیں۔ عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ عجیب ہے۔ ان امرہ کلہ خیر، اس کا سارا معاملہ بھلائی کا ہی ہوتا ہے، اس کے ساتھ جو بھی ہوتا ہے، وہ زندگی میں جو بھی کرتا ہے وہ بھلائی ہی ہوتی ہے۔ ولیس ذاک لأحد الا للمؤمن، اور یہ چیز مومن ہی کو نصیب ہوتی ہے۔ ان اصابتہ سراء شکر فکان خیر اللہ، آپ فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ میں اگر اچھے حالات پیش آتے ہیں، اس کے ساتھ اگر راحت اس کو ملتی ہے، اچھے حالات اس پر آتے ہیں، وہ اس میں ان حالات میں شکر کرتا ہے، گریٹیٹیوڈ، اللہ کا شکر کرتا ہے، اللہ تو نے بہت اچھا کیا، میرے ساتھ یہ کیا۔ جب اس سے اچھے حالات اس پر آتے ہیں، وہ اللہ کا شکر کرتا ہے، اور یہ شکر کرنا اس کے لیے اچھا ہی ہوتا ہے، کیونکہ اس پر اس کو ثواب ملتا ہے، نعمت بڑھتی ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، اور جب اس پر تکلیف اور مصیبت کے حالات آتے ہیں تو وہ صبر کرتا ہے، پیشنس کا طریقہ اختیار کرتا ہے، اور یہ اس کے لیے اچھا ہی ہوتا ہے، کیونکہ صبر پر اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہو جاتی ہے، صبر پر اللہ تعالیٰ اس کو اچھا بدلہ دیتا ہے۔ اور یعنی یہ دونوں حالات جو مومن پر آتے ہیں، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر انسان پر دو حالات آتے ہیں، راحت کے اور تکلیف کے۔ راحت کے حالات میں آدمی کا ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے، اس کا رسپانس کیا ہونا چاہیے؟ جب بھی اچھے حالات آپ پر آئیں، آپ کو یہ کرنا چاہیے، اللہ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ تو نے بہت اچھا۔ اچھے حالات جب اس پر آئیں، اس کو چاہیے کہ وہ شکر کرے اللہ تعالیٰ کا، یہ اس کے لیے خوشی پیدا کرے گی۔ نعمت کا شکر کرنا یہ آدمی کو اور خوش کرتا ہے۔ اور جب مصیبت آدمی پر آتی ہے، تکلیف اور پریشانی اس پر آتی ہے، اس پر صبر کرنا۔ صبر کیا ہے؟ ایک آدمی کا اپنے آپ کو ریسٹرین کرنا، اپنے آپ کو سپریس کرنا صبر نہیں ہے۔
اپنی انرجی، ڈاکٹرز بھی آپ کہتے ہیں، سائیکیٹرسٹ بھی آپ کو کہے گا، آپ جتنا اپنے آپ کو سپریس کرو گے وہ آپ کے اندر دب جائے گا، لیکن اس کے بعد سپرنگ کی طرح باہر آئے گا. تو بہت سارے لوگ جو اپنے ایموشنز کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں وہ آج نہیں تو کل کہیں نہ کہیں نکلے گا. اگر بس سٹاپ پہ نہیں نکلا تو بس میں نکلے گا، اور اگر بس میں نہیں نکلا تو بس سٹاپ پہ نکلے گا، گھر پہ نکلا تو آفس میں نکلے گا. ایسا ہوتا ہے. کوئی دوست بولتا ہے کیا ہوا اس کو آج ایسے کیوں کر رہا ہے، کاٹنے کو دوڑ رہا ہے. کوئی بولتا ہے ارے اس کی بیوی سے آج اس کا جھگڑا ہوا ہے. تو وہاں کا یہاں نکلے گا. آدمی وہاں برداشت بیوی کے ساتھ برداشت کر لیا، نہیں برداشت کرے گا تو کھائے گا کیا. تو بیوی کے ساتھ جو اس نے برداشت کر لیا وہ کہاں نکلتا ہے، آفس میں یا مسجد میں. مسجد بہت اچھی جگہ ہے غصہ نکالنے کی. یا آفس میں اگر برداشت کر لیا باس کی تو گھر پہ آ کر بیوی بچوں کی پٹائی کر دیتا ہے. بچے بولتے ہیں ان کو کیا ہوا آج، آتے ہی پٹائی، غلطی پوچھے نہیں، غلطی ہوئی نہیں، کیا ہوا، ذرا سی بات پر دروازہ جلدی کیوں نہیں کھولا، کھولتے ہی پٹائی بچے کی. تو ایک آدمی ایک چیز کو اگر ایک جگہ دبائے گا اس کو کہیں نہ کہیں وہ نکلے گی. آدمی کو اس کو پازیٹیو آؤٹ لیٹ دینا چاہیے، اور یہ تھاٹ پروسیس میں ہی ہوتا ہے. دیکھیے انسان اپنے آخری انالیسس میں تھاٹ ہے، وہ اپنا اس کا وجود کیا ہے، ورنہ ہم سب مٹی کے بنے ہوئے ہیں، لکڑی کے ٹکڑے کی طرح ہیں. لیکن ایک آدمی کو دوسرے آدمی سے الگ کیا کرتا ہے، اس کی اپنی آئیڈینٹی. آپ روزانہ نیند سے بیدار ہوتے ہو، آپ سوچتے ہیں میں کون ہوں، میں ہوں، آپ کو یاد رہتا ہے آپ کون ہیں. تو ایک آدمی کو دوسرے آدمی سے الگ کرنے والی چیز کیا ہے، اس کی اپنی آئیڈینٹی. وہ اپنے آپ کو جانتا ہے، وہ اپنے آپ کو پہچانتا ہے. ساری چیزیں اندر ہوتی ہیں، ساری چیزیں یہاں ہوتی ہیں. آدمی کے دل میں وہ سوچتا ہے اور اپنی زندگی کے بارے میں فیصلے کرتا ہے. اپنے آپ کو قابو کرنا، خوش ہونا، غم ہونا، ان کو کنٹرول کرنا اپنے اندر سیکھتا ہے. یہ پروسیس اگر ہمارا ریکٹیفائی ہو جائے، ہماری زندگی پریشانی میں بھی صحیح چل سکتی ہے، ہماری زندگی پرابلمس میں بھی صحیح چل سکتی ہے. آپ بھیڑ میں چل رہے ہیں، آپ چل رہے ہیں، اگر آپ کے اندر خوشی ہے، اسی بھیڑ میں اسی ٹرین میں آپ ہیں، بہت خوش ہے، مجھ کو آج میری پروموشن ہو گئی ہے. اور اسی ٹرین میں کوئی آدمی ہوتا ہے کہ جو سوچ رہا ہوتا ہے کہ میری آج مجھ کو SMS آیا کہ فلاں کا انتقال ہو گیا، مجھ کو جانا پڑے گا وہاں پہ. تو ایک ہی ٹرین میں دو آدمی ہوتے ہیں، کوئی خوش ہوتا ہے، کوئی غم ہوتا ہے. اس ٹرین کو معلوم نہیں، وہ بھیڑ میں کوئی پہچان نہیں سکتا ہے، سب اندر ہوتا ہے. ہم کو اس کو ڈیل کرنے آنا چاہیے. جو بھی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے ہم اس کو ڈیل کرنا سیکھیں. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ زندگی میں دونوں حالات آنے والے ہیں. تکلیف میں صبر کرنا چاہیے اور خوشی کے حالات میں اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے.